جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت جس کی یہ تخلیق ہے، اس نے اس کو جس جثے اور وجود سے نوازا ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ یہ سیکھنے کی جستجو بچے کے اندر فطرتاً رکھتا ہے۔ بچہ اپنے گرد و نواح کو دیکھتا ہے، کون اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اس پہ نظر جماتا ہے۔ اپنے اور بیگانے کا احساس، آواز کی پہچان، الغرض ایک وقت آتا ہے کہ سن سن کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بولتا وہی ہے جو آوازیں اس نے اپنے ارد گرد سنی ہوتی ہیں، اور ماں بولی میں قوم سے پھر مخاطب ہوتا ہے اور انہی کے جملے لوٹاتا ہے۔ انسان اس جہان میں بالکل نیا ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی پاکستانی باہر کی دنیا میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے اسے جو حالات سمجھاتے ہیں، دنیا پڑھاتی ہے، وہ کتابوں میں درج نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنانے کے ساتھ اس کے دکھ درد، خوشی غمی، مشکلوں اور آسانیوں کی راہوں اور راستوں کے مسائل اور مصائب آسمان ہی سے کتاب میں ساتھ اتارے ہیں کہ دنیا میں تیرے لیے جب بھی کوئی مسئلہ بنے گا تو اس کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے میرے ساتھ جڑے رہنا۔ میں نے اپنے جو اساتذہ، معلم، ٹیوٹرز، رہنما، مربی، انبیاء بھیجے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہنا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو معاشرے کی تمام تر خرابیوں کے اندر بھی اپنے رب اور اپنے پیغمبر کے ساتھ جڑ کے دنیا کے دکھ سکھ سہتے ہیں، جو 4 دن کی زندگی ہے وہ گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس وقت وطن عزیز کی جو صورتحال ہے، میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو عقل، دماغ، سوچ، فکر رکھتا ہو، جو پریشان نہ ہو۔ چاروں طرف شور ہے، صدا ہے کہ پاکستان نے 76 سالوں میں کچھ نہیں دیا۔ یہاں پر بڑوں نے اپنے جوانوں کے لیے اور جوانوں نے اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، شتر بے مہار بن کے سب جی رہے ہیں۔ جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اور اوپر سے سیکولر اور الہادی چھپے ہوئے لوگ شو ہو کر کے جب بات کرتے ہیں تو لب و لہجہ کچھ یوں ہوتا ہے
کہ دنیا میں سب سے زیادہ مساجد ہمارے پاس ہیں، ائمہ منبر و محراب ہمارے پاس ہے، وہاں پہ بہترین شیریں بیان اور شعلہ بیان خطبہ ہمارے پاس ہیں، دنیا کی بہترین آواز اور ساز والے قرائے کرام ہمارے پاس ہیں، ائمہ موجود ہیں، ہر نماز کے ساتھ درس دروس کا سلسلہ بھی ہے، اصلاحی تبلیغی جماعتیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، حسن قرات کی کانفرنسیں، مجلسیں سجتی ہیں، بہت کچھ پڑھنے پڑھانے کو ہے، مدارس بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، اور قرآن مجید بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور وطن عزیز مسلم ملک ہے، بر صغیر کے خطے میں اسلام اپنے آپ کو بہت شد و مد کے ساتھ پیش کر رہا ہے، ہزاروں تنظیمیں جماعتیں گروہ ہیں، اور لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، روزے پورے اہتمام سے رکھے جا رہے ہیں، افطاریاں بھی ہیں، سحریاں بھی ہیں، لوگ عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، مگر کیا مجال کہ یہاں پہ خیر آئی ہو، اور متبادل کیا دیتے ہیں؟ جہاں یہ سب کچھ نہیں، وہاں پر امن بھی ہے، چین بھی ہے، سکون بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں، ملاوٹ بھی نہیں، دھوکہ بھی نہیں، تو یہ تقابل کروا کے اسلام کے اوپر براہ راست بلا واسطہ یا بالواسطہ معترض ہو کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کبھی بھی انسان کی خیر خواہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرات، آج کی ملاقات بگاڑ سوچ میں آئے، فکر میں آئے، نظر میں آئے، نظر ٹیڑھی ہو جائے، اینگل صحیح کام نہ کر رہا ہو تو عدسہ لگانا پڑتا ہے، چشمہ لگانا پڑتا ہے، چشمے کا نمبر ٹیڑھا ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، محبت میں، شعور میں یا لاشعوری میں اسے بڑا چھوٹا کر لیا جائے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے مگر منظر صاف نہیں ہوگا، وہ دھندلا دکھائی دے گا۔ جس انسان نے نہ اپنی تاریخ پڑھی، نہ سیرت طیبہ پڑھی، نہ کبھی خلافت راشدہ کو ایمان کی نظر سے دیکھا، اور نہ کبھی اس نے کتاب اللہ کا سفر اس نیت اور اس نظر کے ساتھ کیا کہ جو سب سے سچے رب کی کتاب ہے، جس کا ہر قاعدہ، ہر قانون برحق ہے، 1400 سالوں سے انسان آزما کے تھک گیا ہے مگر اس میں اسے کچھ منفی نہیں ملا، تو وہ اٹھ کے بولے اور بات کرے اور ایک دوسرے کو تانے دے کے ہم فارغ ہو جائیں۔ بھائیو، دو چیزیں شروع میں ذہن میں رکھیے گا، آج کی ملاقات اصلاح ممکن ہے۔ آپ پرانی سے پرانی ماڈل کی گاڑی لا کر کے کسی مکینک کو دے دیں، وہ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا ہے، باڈی گل گئی ہو انسیڈنٹ میں یا ایکسیڈنٹ میں، شکل اس کی بگڑ چکی ہو، لیکن اس کا ماڈل، اس کی صورت یا اس کی تصویر یا اس کا ڈھانچہ سامنے ہو تو ایک مکینک اس کو کھڑا کر لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بگڑے ہوئے معاشروں کو اللہ تعالیٰ جس نے خود بنایا وہ اپنے انبیاء بھیج کر کے ان کی اصلاح نہیں فرما سکا؟ جس دن ہماری سوچ مثبت ہو جائے گی اور کتاب اللہ کو اس نظر سے پڑھیں گے جس لیے رحمان نے اتاری ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کو سنورتے ہوئے، امت مسلمہ کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے ایک دن بھی زیادہ نہیں، ایک دن کے اندر سنور سکتی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ
غلط کو صحیح کرنے کا. بول تو ہم بولتے ہیں مگر پریکٹیکلی ہم فیل ہیں. غلط صحیح نہیں ہونا چاہتا اور جو صحیح ہے اس کے رویے، اکڑ، تکبر، غرور وہ بھی مناسب نہیں ہونا چاہتے. اور جو بگڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، طاقت اور قوت. تو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا تاریخی پس منظر پڑھیے گا. جب آپ آتے ہیں، جتنے بھی سیرت نگار ہیں، آپ کے آنے سے پہلے زمین کیا تھی، زمینی حالات کیا تھے، پچ کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، افراد کیسے تھے، ان کی مذہبی حالت کیا تھی، رب کو چھوڑ کے کہاں کہاں جڑ چکے تھے، سماج سرداری سسٹم میں یا خانہ بدوشی تک چلا گیا تھا، اور سیاست جس کی لاٹھی اس کی بھینس، معاشرت کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و غارت، اور نظریات اللہ سے ٹوٹ کے مہوماتی، تلسماتی، کرشماتی بن چکے ہیں. پتھروں کے اوپر یقین ہے، پتھر بنانے والے پر یقین نہیں. جگہ جگہ پہ مورتیاں ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں. اور کسی وادی میں گئے ہیں تو وہاں چھوٹی سی ڈھیری بنا کے اسے اپنا الہ بنا کے کہا کہ میں اس وادی میں آیا ہوں، میرا خیال رکھنا. ہر چیز پوجی گئی. اور ایسے حالات میں کہ جب عزت اور نخوت کے نام پہ اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بیوی کے وجود سے، بیوی تو چاہتے تھے مگر بیٹی کو زندہ درگور کرنے والی قوم ہے. بھائی بھائی کا قاتل، دشمنی کی ہر انتہا، بگاڑ جس فیلڈ میں بھی دیکھو وہ ہے. نہ نکاح کا وجود پوری طرح، صفا ہی صفا، گھروں پہ لگے ہوئے جھنڈے، سرے عام زنا کی دعوتیں. باپ جس کو صحت مند، طاقتور، بڑے سر والا دیکھتا، قد کاٹ اچھا ہے، اپنی بیٹی اس کے گھر چھوڑ آتا کہ مہینہ 2 مہینے رکھ لو، جب حاملہ ہوگی تو میں لے جاؤں گا. 10 لوگ ایک بیٹی باپ کے ہوتے ہوئے گھر بلا لیتی اور ان میں سے جس کے ذمہ لگاتی بیٹا اسی کا ہے. یہ سلسلے چل رہے تھے، بچیاں درگور ہو رہی تھی، جہالت اپنے عروج پہ تھی. ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، افلاس بھی تھا، بہت کچھ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، اصلاح، ابلاغ اور تبلیغ. یاد رہے میں یہ بھی 3 جملے یہاں واضح کر دوں. تبلیغ اس پیغام کو پہنچانے کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی بہتری کے لیے آسمان سے اتارا ہے. اور اصلاح کے لیے دنیا میں بڑے بڑے طریقے استعمال کیے گئے. کوئی آیا اور اس نے آتے ہی انسانوں کے سر کاٹ دیے، خونی انقلاب، لاکھوں لوگ مارے. اگر میں اس تاریخ میں چلا جاؤں تو چائنا سے لے کے گھوم کے دوبارہ چائنا تلک صفحہ ہستی پہ جہاں بھی جاؤ گے لاشیں نظر آئیں گے. بڑے بڑے خونی انقلاب آئے مگر کام نہ بنا. رب سے باغی بن کے سیکولرازم کے نام پہ بڑے بڑے انقلاب اٹھے، ناکام ہو گئے. کامنزم کے نام پہ کہ سب برابر ہوں، ہر بندے کو ایک نکر دے دی جائے، شرٹ ہاف بازو دے دی جائے اور ٹائی لگا دی جائے، صرف اپنی ناک پونچھ سکے یا پسینہ صاف کر سکے، سارے کمائیں، پیسہ سٹیٹ کو جائے. کسی نے نیشنلزم پہ، کسی نے کسی ازم کو 200 سے زیادہ ازم نہیں 4200 ازم اپنائے گئے، آزمائے گئے، طرح طرح کے تجربے دنیا نے کیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہیں صدارت، کہیں جمہوریت، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، سرداری نظام، اتنا کچھ آزمایا گیا کہ انسان کٹتا آیا، مرتا آیا. مگر تاریخ نے دیکھا کہ 23 سالہ دور میں وہ جہالت جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی، وہ لا علمی،
جس نے صدیاں دیکھی تھی کس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمدہ طریقے سے صرف اور صرف 8 سال کی مدت میں اس مرے ہوئے معاشرے کے اندر جان ڈال دی، اور پہلی وحی میں رب نے پیغام بھیجا تھا، اقرا، قوم کو صحیح کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ تو ڈنڈا سوٹا .com ہم نہیں دے رہے، وما علیک الا البلاغ المبین، ہم جو اتار رہے ہیں قوموں تک وہ پہنچائیے، تزکیہ نفس کیجئے، یتلو علیہم آیات ہی، یہ کیجئے، آیات پڑھائیے اور ان کا تزکیہ کر کے انہیں کتاب و حکمت سکھائیے، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، لست علیہم بمسیطر، ہم نے ڈنڈے سوٹے کے ساتھ آپ کو ان کی اصلاح کے لیے نہیں بھیجا، آپ پیغام پہنچائیں گے، بات واضح کریں گے، دلیل دیں گے، اور اگر میں احاطہ کروں کتاب اللہ کا، اور علماء نے، اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی صحیح ہونے کے لیے 5 ضرورتوں کا وافر ہونا، صحیح ہونا اور خالص ہونا، یہ بنیادی ضرورت ہے، اور انہیں ضروریات الخمس کے نام سے گنا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، بندے کو اتنی سیکس کی پیاس نہیں ہے، ضرورت ہے، نیڈ ہے، نسل آگے چلنی ہے، اتنی دنیا میں کھانے پینے، روٹی کی، پانی کی اتنی نیڈ نہیں ہے جتنا کہ اسے سب سے پہلے کسی محافظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محافظ ہوگا، وہ سنبھال لے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، گھر میں غربت بھی ہو، بھاگ دوڑ کر کے، ترلا منت کر کے، کسی کو کہلوا کے، مانگ کے لے کے بچے کے منہ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دے گا، پانی کے 2 گھونٹ پلا دے گا، دھوپ میں ہے چھاؤں میں کر دے گا، سردی لگ رہی ہے کپڑا کہیں نہ کہیں کسی شکل میں دے دے گا، لپیٹ لے گا، اور موسم کی خرابیوں سے بچا لے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی معاشرے کی نیڈ کو، ضرورت کو دیکھ کے پیش کروائی، وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، قوم کے دل میں ڈر پیدا کرو، خوف پیدا کرو۔ انسان خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے وطن کی اصلاح کر دے گا، مجھے امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے امید ہے کہ میرا کل آج سے بہتر ہو جائے گا، مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے پڑھ کر کے، بچے پڑھ کے، بیٹیاں پڑھ کے آگے اچھا جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ ہو جائے گا، مجھے امید ہے کہ میرے والدین کو اللہ صحت مند رکھے گا، مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو صحت جوانی کے اندر یوں ہی دیکھوں گا۔ امید اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز ڈر ہے، حالات خراب نہ ہو جائیں، اچانک لینٹر ڈالا جا رہا ہے، گر نہ جائے، گاڑی خریدی ہے، روڈ پہ لایا ہوں، پھک نہیں جائے، میرے رشتے ٹوٹ نہیں جائیں، میری جان جو ہے وہ نکل نہ جائے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں۔ پہلی دعوت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا، یا ایھا المدثر، دنیا آرام کی جگہ نہیں، قیام کی جگہ نہیں، لمبی تان کے سونے اور نیند کی جگہ نہیں، قم فانذر، قوم کو اس کے انجام سے ڈرائیے، بری عاقبت سے ڈرائیے، کل سے ڈرائیے، قیامت سے ڈرائیے، اور رب کبریا سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرے رب کی طاقت بڑی ہے جو تمہیں بنا سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، تمہیں مار بھی سکتا ہے، جو تمہیں کھلا سکتا ہے وہ نوالے چھین بھی سکتا ہے، جو تمہیں پلا سکتا ہے، پانی پلانے والے ہوں مگر تیرا گھونٹ گلے کے اندر نہ گزرے، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والد صاحب کو آخر میں یہاں تکلیف ہوتی تھی، ڈاکٹرز نے بتایا کہ جو گھونٹ ہم ایسے کرتے ہیں نا، تھوک نگل لیتے ہیں، پانی نگلتے ہیں، لقمہ اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ نے گلے کے اندر سسٹم رکھے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے ہیوی قسم کے اعصاب ہیں جو دماغ سے آرڈر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب کھانا جو ہے وہ تیار ہے،
اسے سانس والی نالی سے بچا کے کوا آگے لٹکا کے گیٹ بند کر کے اسے میدے کی نالی کی طرف اندر گزارنا ہے. تو یہ ورک کرنا چھوڑ گیا. جو رب یہ سسٹم ماں کے پیٹ میں دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. جو اعضاء کو طاقت دے سکتا ہے وہ آپ سے یہ طاقت واپس بھی لے سکتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں سے ہم جڑے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیکن ہمیں رب یاد نہیں آتا. رب یاد کب آتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر یہ ہڈی نکل گئی، جوڑ الگ ہو گیا. اگلے پل میں پاؤں کے سینٹر سے کتنے جوڑ رب نے لکھے ہیں باہر آ گئے. کوہنی، ایلبو، یہ جوڑ باہر نکل گیا. لے کر کے گئے، بھاگ دوڑ کی، ڈاکٹروں سے پوچھا، کہنے لگے جی ہڈیاں ماس چھٹ گئی ہیں. پنجابی چ سادہ ترجمہ. وہ اعصاب جو ان کو لفٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنا وزن محسوس نہیں ہوتا. ہم اپنا 80 کلو وزن، 60 کلو وزن لے کے پھر رہے ہیں، ہمیں فیل نہیں ہوتا. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ہڈی ٹوٹتی ہے یا صرف گوشت پھٹتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ پاؤں وزن ہی نہیں سہ رہا، ٹانگ پہ وزن ہی نہیں آ رہا، ہاتھ کچھ لے ہی نہیں رہا. اصل میں وہ پٹھے کٹ گئے ہوتے ہیں جنہوں کو اللہ نے رسوں کی طرح باندھ کے یہ سارا اٹھا رکھا ہے، نظام چلا رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تجھے زندہ رکھ کے، تجھے قائم رکھے ہوئے، بیلنس رکھے ہوئے. تو لڑ کھڑاتا نہیں، تو ڈگمگاتا نہیں، تو دوڑ رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس رب سے بندو کو جوڑو. جب تک یہ اپنے اصلی محسن خالق اور مالک سے جڑیں گے نہیں، غیر کو، جعلی لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں توحید. اب ذرا آئیے، آپ نے پہلی آواز کیا لگائی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. اس سے پہلے لفظ کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا. نہیں. مسلمانوں کو آواز دی تھی؟ نہیں. یا ایھا الناس. کتاب و سنت میں جہاں بھی الناس کا لفظ آئے گا، اللہ نے پہلا حکم بھی سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کہہ کے دیا ہے. آیت نمبر 21 میں. وہیں پر مطلب یہ ہوگا کہ جو خود کو انسان کہتے ہو وہ لوگ. ایک آواز اللہ دیتے ہیں یا ایھا الانسان، انسانیت کا دعویٰ کرنے والے. تجھے ساری دنیا جانور کہے، گدھا بولے، بندر بولے، خنزیر بولے، اجڑ بولے، کچھ بھی بولے، دنیا کو چھوڑ. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان. تو خود کو تو انسان کہتا ہے نا. ہم تمہیں بلا رہے ہیں، اور ہم تیرا نام بگاڑ کے نہیں بلا رہے، تجھے انسان کہہ کے بلا رہے ہیں. تیرے اندر ہم نے انس رکھا ہے، محبت رکھی ہے، وہ پیار کرنے والے. اور انس کے اندر دوسرا مادہ جو لکھا گیا وہ ہے بھولنے سے، ہے نسیان سے. الانسان من النسیان. ہماری محبتوں کو بھلا دینے والے بندے. بنایا ہم نے، تو گیا کہاں ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم. زمین ہماری ہے، قدم اس پہ رکھنے کے لیے تجھے جگہ ہم نے دی ہے، پاؤں ہم نے دی ہیں، سسٹم ہم نے دیا ہے. ما غرک بربک الکریم. کہاں فرار ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ یہ اللہ محبت یاد دلاتے ہیں، یا ایھا الناس. اور یہی آواز محبوب نے دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. اپنے خالق اور مالک کی طرف لوٹ آؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے. عجم بھی تمہارا، عرب بھی تمہارا. ماں باپ کے ساتھ اولاد رہے نا، حج بھی ہو جاتے ہیں، عمرے بھی ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اولاد جڑی رہے، دنیا بھی گھومی پھری جاتی ہے. انسان کو ساری آسائشیں بھی رب میسر کر دیتا ہے. اور کچھ نہ ہو، ماں کے تھپکی، باپ کی تھپکی اور ماں کا پیار، گال کے اوپر ایک میٹھی سی ماں کے لبوں کی شیرینی اور باپ کا پکڑا ہوا ہاتھ ساری دنیا کے بہترین سونے کے نوالوں سے بھی افضل ہوتا ہے. تجھے کچھ نہیں ملا، نیچے کوئلے ہیں، تعلق اللہ سے ہے. تجھے رنگ بھی خوبصورت نہیں ملا، رنگ کالا ہے، لیکن تیرا تعلق اصلی خالق کے ساتھ ہے. تیرے ہونٹ موٹے ہیں، دنیا کو پسند نہیں، لیکن راگ اللہ کا الاپتے ہیں.
کوئلوں پہ لیٹ کے بھی بلال حبشی اگر لا الہ الا اللہ بولتا ہے، رب محبوب کو معراج پہ بلا کے جنت میں چلتے ہوئے آدمی کی قدموں کی چاپ سنا کے جبریل سے جب پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا یہ وہ وفادار ہے جو دنیا کی بھول بھلائیوں میں جا کر کے اپنے رب کو نہیں بھولا۔ آگ پہ بھی لیٹ کے جس نے قل ہو اللہ احد کہا ہے، یہ اس کے قدموں کی چاپ ہے۔ یہ عقیدہ، اس کی اصلاح بنیادی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، عورت مرد کی، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا درست ہے تو مبارک ہو، اور یاد رہے کہ اس میں دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی نرمی رکھتے ہیں۔ سختی ڈرایا جاتا ہے کہ تیرا رب بڑا غفار ہے، جرم کر مانا لوٹا، غفور ہے معاف کر دے گا، رحمان ہے، تو نے عقیدہ نہ اپنایا مجھے بھلا بھی دیا، میں نہیں بھولوں گا۔ اولاد جتنی مرضی نافرمان ہو، ماں پھر بھی رات کو روٹی پکا کے رکھتی ہے شاید آ جائے، انتظار میں رہتے ہیں کہ لوٹ آئے۔ میں تو رحمان ہوں، اگر تو نے مجھے نہ مانا میں تیرے سے کبھی بھی روٹی روزی نہیں چھینوں گا۔ پورا یورپ رب کو نہیں مان رہا، بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ، 6 ارب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں صرف اتنا کہتے ہیں، پتہ کر یہ زمین کس کی ہے، ذرا دیکھ یہ ہوا فضا کس کی ہے، ذرا پتہ کر یہ ستارے کس کے ہیں، معلوم کر یہ کہکشائیں کس نے دی ہیں، چیک کر وفی انفسکم افلا تبصرون، دیکھتا چلا جا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ مالک یوم الدین، تجھے مرنا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تیرے شکنجے ٹائٹ ہونے ہیں، موت سے گزرنا ہے، سکرات لگنی ہے، قبر کی تنہائی ہے، اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ رشوت کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دولت نہ خزانے کام آئیں گے، نہ جان کے بدلے جان کام آئے گی، سارا جہان بھی دے تو بات نہیں بنے گی۔ وہاں پہ تو بڑی چیخے پکار کے ساتھ اپنے ترلے منتیں ڈالے گا مگر سنی نہیں جائے گی۔ آج سن کل سنی جائے گی، آج مان کل مانی جائے گی۔ 4 دن کی زندگی میں میرا بن کے رہے، اگلی ہمیشہ کی زندگی میں تیرے آرڈر ہوں گے، تیری چاہتے ہوں گی، اور میں پورا کرتا چلا جاؤں۔ اور اگر نہیں کرے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بڑے بڑے بادشاہ گردن میں سریے لے کے جو کھڑے تھے دنیا میں، نظریں اور گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے، لیکن تب کام نہیں چلے گا۔ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ عقیدے کی اصلاح ہر فرد کو خود کرنی ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، پتہ کرے، پوچھے، پڑھے، جانے، پہچانے، پرکھے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اپنی سواری کو دیکھ، کون بنا کے چلا رہا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کون ہے جو تجھے ویلوں کے اوپر گھما کر کے نیچے تجھے کچھ دکھتا بھی نہیں، اور سینکڑوں کی سپیڈ میں تو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور تجھے باحفاظت واپس لے آتا ہے؟ کون ہے جو تیری نگرانیاں کرتا ہے؟ آسمان کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، زمین کو دیکھ، جو بھی دیکھے گا میں نظر آؤں گا۔ تجھے پھر بھی نظر نہیں آتا تو پھر اپنا علاج کر، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ڈنڈے پکڑ کے، کلہاڑیاں پکڑ کے، چاقو چھریاں خنجر پکڑ کے، یا گن پوائنٹ پہ کسی کو عقیدہ نہیں منوایا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، آنا چاہتا ہے بسم اللہ، دروازے کھلے، نہیں آنا چاہتا زبردستی نہیں ہے۔ سورہ کہف کیوں ہر جمعے پڑھی جاتی ہے؟ ٹیوننگ کا دن ہے یہ، باڈی سروس کر کے نہا کے آتے ہیں، اندر کا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے، جو کچرا ہفتہ بھر پھنسا ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعے کا مقصد، اجتماع کا مقصد، اکٹھے ہونے کا مقصد۔ پڑھایا کیا گیا ہے اس میں، سکھایا کیا گیا ہے، اصلاح کیا ہے؟ اجتماع کے اندر جو سبق سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے
کہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، خیر کی طرف. زبردستی نہیں ہے. اما شاکرا و اما کفورا. دنیا میں تیری گاڑی تھوڑی سی بھی خراب ہو، موٹر سائیکل لے کے فوری دکان پہ لائن میں لگ جاتا ہے. گھر میں تھوڑی سی آندھی چلے، ہر گھر صفائی کرنے لگ جاتا ہے. کیچڑ ہو، پریشانی ہونے لگتی ہے. تو عقیدوں کی دلدل میں کہاں دھس گیا؟ رحمان کو چھوڑ کے کس طرف چلا گیا ہے؟ لوٹ. اس لوٹنے کے لیے اللہ کی جو دعوت ہے یہ انفرادی ہے، اور آپ کو مجھے خود سوچنا ہوگا. اللہ رب العزت کبھی عقیدے کی وجہ سے آپ کو یہاں دنیا میں پکڑ نہیں ہوتی. اور یہی ملحدین کا یہ جملہ سن لیجئے، ساڑھے نالو کئی سے چنگے نے رب ہونے تے راضی نہیں. یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں کہ وہ آپ کو مال دولت زیادہ دے دے، عزت زیادہ دے دے، آبرو زیادہ دے دے، زمین میں طاقت اور قوت دے دے. وہ فرعونوں کو بھی ملی ہے، حامانوں کو بھی ملی ہے، قارونوں کو بھی ملی ہے، نمرودوں کو بھی ملی ہے، ابو جہلوں کو ملی ہے، عتبہ شیبہ کو ملی ہے، سرداریاں ملی ہیں. لیکن یہ عزت کی دلیل نہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں عزت کی دلیل عقیدہ ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. لہٰذا یہاں دنیا کے قانون اور قاعدے سائیڈ پہ کر دیے جاتے ہیں، صرف اللہ کا اقتدار اعلیٰ. اگر تجھے ڈر ہے، جہاں بھی حدیث میں یا قرآن میں اللہ کا تعلق آئے گا ساتھ میں آخرت کا ڈر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جسے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے، قیامت کی ہول ناکیوں کا ڈر ہے، نفسا نفسی کے عالم کا ڈر ہے، اور کل جو خبریں دی ہیں ان کی حقیقت کا علم ہے، وہ آج سدھر جائے اور اپنا عقیدہ صحیح کر لے. یہ آپ کی میری انفرادی ذمہ داری ہے. نمبر 2، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے کٹے ہوئے معاشرے کہاں بگڑتے ہیں، جسم جوڑ کب چھٹتے ہیں؟ بڑھاپے کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جوڑ چٹکنے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، انگلیاں صحیح نہیں کھلتی، موومنٹ صحیح نہیں رہتی. کیا چیز ختم ہوتی ہے؟ اسے جی یخنی پلاؤ ہڈیوں کی، تاکہ وہ چیزیں جن کے ساتھ گریس اندر کی ہے قدرتی، یہ بس گاڑی تو ہے نہیں کہ گریس دے لی جائے گی. فطرت کی چیز اللہ نے پوری دنیا کو جوڑنے کے لیے جو فطرتی گریس رکھی ہے، الفی رکھی ہے، الفت رکھی ہے، وہ گلو ہے، اس کا نام ہے اخلاق. اگر آپ کے پاس اخلاقیات ہے تو کافر بھی آپ کے گلے میں آ کے رسا ڈال لے، اور نگرانوں، یاروں، مجاہدین، مضبوط ڈیفنس، کہ جہاں پہ جملہ ہی یہ ہوتا ہو، محبوب یہ آپ کا دشمن ہے، دعنی اضرب عنقہ، میں اس کی گردن نہ اتاروں، کس لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، اور محبوب کے گلے میں اس نے اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے، مروڑے دے رہا ہے. محبوب کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، چہرہ سرخ ہے، گلے پہ نشان ہے. مگر میرے اور آپ کے مرشد اگر صرف اشارہ کرتے تو گردن سائیڈ پہ ہوتی. آپ نے کہا نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا. یہ آج ڈھونڈ کے دے دے مجھے حکمران سے لے کے چھوٹے بچے تک. اگر بچے کے ساتھ بھی باپ بھی کرے نا تو وہ بھی شاید اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے. اخلاقیات قیامت کے دن انسان کے میزان میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق ہے. تم سب میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور سب سے بہترین اخلاق اگر چیک کرنا ہے تو کسی کو اس کی بیوی کے ساتھ دیکھو، لب و لہجہ دیکھو. مجلسوں میں یاروں میں تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، آپ کہہ کے گھر میں تو کار کرنے والا اخلاق سے محروم ہے. آج جتنے بھی رشتے کٹے ہوئے ہیں، ہماری اخلاقیات کی تباہی ہوئی ہے، اور اس کے لیے قانون، قاعدے اور ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے اپنے نمونے پیش کرتے ہیں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نمونے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اصلاح ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کے سر میں کمان ماری گئی، کمزور ہے،
مارنے والا ابو جہل ہے، خون بہ رہا ہے، اور چچا حمزہ نے آ کر کے حوصلہ بھی دیا، دلاسا بھی دیا، اور پوچھا بیٹے کس نے؟ بتایا، جا کر کے مارا اور خون نکال کے آ کے کہنے لگے بیٹے تیرا بدلہ لے لیا، خوش ہو جا۔ کہنے لگے چچا جس رب نے مجھے بھیجا ہے یوں بدلے لے کے خوشیاں نہیں سکھائیں۔ کہا بیٹا پھر تو کیسے راضی ہوگا؟ کہا چچا راضی اس دن ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے اپنے رب کا بن جائے۔ سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اندر چوٹ لگی کہ یار میں نے اتنا بڑا بدلہ لیا ہے وقت کے ابو جہل سے، اور میرے بھتیجے کو خوشی نہیں ہوئی۔ تب دل بدلا تھا اور کلمہ پڑا تھا۔ مسجد نبوی کی مثال دے چکا ہوں، گلے میں رسا ڈال کے کہتا ہے کہ بیت المال میں جو میرا حصہ ہے نکال۔ وہ مال تیرا بھی نہیں، تیرے باپ کا بھی نہیں، عوامی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ پورا پاکستان اس بات پہ ہے کہ یہ جتنے بڑے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ہیں، پکڑ لو ان کے گریبان نوچ لو۔ اگر ایسے اصلاح ہوتی نا، اگر ایسے اصلاح ہوتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح کے رویوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، ذات سے سکھایا، کہا اس کا جتنا حق بنتا ہے اس سے ڈبل دے دو اور زیادہ دے دو، دے کے روانہ کر دیا گیا۔ دنیا پریشان ہے، ایسا اخلاق ہاں اس کی ضرورت ہے۔ ایک اور آتا ہے سامنے پیشاب کرتا ہے، غیر مسلک کا بندہ ہماری مسجد میں آ جائے، اللہ معاف کرے ہم پتہ نہیں کیسے گھور کے دیکھتے ہیں اور وہ بھی خود کو اجنبی فیل کر رہا ہوتا ہے، مگر اپنوں سے پیشاب صاف کروا کے اسے پاس بٹھا کے محبتیں دے کے اخلاق والے لب و لہجے میں کہا گیا پیارے تو جہاں سے بھی آیا ہے، یہ تیرا بھی گھر نہیں میرا بھی گھر نہیں، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں بنا، یہ تو عبادتوں کے لیے ہے، رب کو منانے کے لیے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ یہ وہ اخلاق تھا جو اس بندے کو اپنی فیملی میں لے کے گیا، خاندان اور قبیلے میں لے کے گیا۔ پورا قبیلہ آیا کلمہ پڑھ کے۔ یہ کوئی طلسماتی نہیں تھا کہ محبوب جس چہرے پہ نظر ڈال دیتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ فلاں ولی اور پیر اور بزرگ نے 300 ہندوؤں پہ نظر ڈالی سارے مسلمان ہو گئے، نہیں، ساری زندگی میرے محبوب نظر ڈالتے رہے کفار مکہ پہ، ایسا نہیں تھا۔ مگر وہ سمامہ بن اسال کو دیکھ لیں، کتنی گالیاں آئیں، محبوب چاہتے تو اس کی آواز بند کروا دیتے۔ مسجد نبوی ہے، بگڑ بگڑ کے بول رہا ہے، اکڑ اکڑ کے بول رہا ہے، مگر میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ ناشتہ بھی گھر سے آ رہا ہے، کھانا بھی گھر سے آ رہا ہے، اور 7 آدمیوں کا کھانا، اکیلا سردار سمامہ بن اسال الحنفی بنی حنیفہ قبیلے سے کھا رہا ہے۔ یہ اخلاق آج ہم سے چھن گئے ہیں، جس وجہ سے رشتے بھی نہیں رہے، خاندان بھی نہیں رہے، وہ اپنائیت بھی نہیں رہی، وہ محبت بھی نہیں رہی۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ دوسرا کہاں غلط ہے، میری غلطی کہاں پہ تھی، کوئی توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، اور اگر اور کچھ نہیں، میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جگہوں پہ خاموش دیکھا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، چپ ہو جاتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، چپ رہنا بڑا مشکل ہے، مگر ڈر اللہ کا ہے، ایمان رب پہ ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھا بول، اچھا نہیں بول سکتا اول یسکت، چپ تو ہو جا، خاموش تو رہ لے۔ اخلاقیات میں اس وقت جو تباہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا کردار نبھا رہا ہے۔ بولنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے سامنے کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا معزز ہے، موقر ہے، موجل ہے، وہ کتنا قریب ہے اللہ کے، مگر کمنٹس لکھتے ہوئے نہ کوئی اصول، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی ضابطہ۔ جب تک اخلاقیات بڑے لیول پہ سیٹ نہیں کی جائیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو نمونے ہیں، یہ جب ہم کراس کرتے ہیں، میرے سامنے ایک گاڑی ہوتی ہے وہ کروڑوں کی ہے، جن کے ووٹ پہ یہ شخص بنا ہے، پیغمبر کو رب خود چنتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، مگر الیکشن میں جو لاکھوں غریبوں نے ووٹ دیے تھے ان سے بننے والے کی اپنی گاڑی کروڑوں کی، بیوی کی گاڑی الگ کروڑوں کی، بیٹے کی الگ، بہو کی الگ، بیٹیوں کی الگ،
نوکر چاکر الگ، اور اخلاقیات کیا ہے کہ ایک غریب تو وہ 50 روپے ٹول پلازا دے کے جا رہا ہے، مگر یہ دنیا کا امیر ترین آدمی جس نے لوگوں کے لیے یہ پھندا لگایا ہے، خود اس پھندے سے آزاد ہو کے مستثنا ہو کے گزر رہا ہے، تو پیچھے دیکھنے والے کے تو دل میں تکلیف آئے گی، دکھ تو ہوگا۔ جب معیار اخلاقیات کے دوہرے ہو جائیں، تمہارے لیے عزت اور میرے لیے اور، تمہارے لیے قانون اور میرے لیے اور، تم کٹہرے میں جا سکتے ہو میں مستثنا ہوں، تمہارے بچوں کے لیے پڑھانے کی جگہ اور میری اور، تمہارے لیے پروٹوکول اور میرے لیے اور، تیرا مریض کھڑا رہے میرا صحت مند بھی سپیڈ سے گزرے، جب یہ اخلاقی رویے مر جاتے ہیں قوم میں اپنی موت خود مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عقیدے کے علاوہ جو باقی چاروں چیزیں آنی ہیں ان پہ قانون کھڑا ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے۔ قانون جتنا سخت ہوگا اتنی ہی قوم کی اصلاح جلدی ممکن ہوتی ہے۔ تیسری چیز پہ آئیے، پھر میں اس کے اوپر قانون کی طرف بھی آتا ہوں۔ تیسری چیز ہے معاش، بندے کو کھانا ہوتا ہے، کیسے کھائے؟ اگر انسان کو خوراک نہیں مل رہی تو اس کا جسم خود کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ معدہ تو دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، دل دھڑکنے، وجود مانگ رہا ہے، نیڈز ہیں، کیا کروں؟ حلال طریقے سے اگر بڑے اہتمام کر دیں، چھوٹے بچے چوری نہیں کرتے، بڑے اگر سہولتیں میسر کریں تو چھوٹے دوسروں کے گھر نہیں بھاگتے۔ آپ کو پتہ ہے ایوب کسی زمانے میں ساغر صدیقی کے پاس لاہور آیا تھا چل کے، جب وہ اپنی غربت، فقیری، ملنگی، نشے کے عالم میں، آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ جب اس کی عظمت کے پھریرے ہمسائے ملک سے اور اس کی غزل کو جاننے کے بعد اس کے دوارے پہ پہنچا تھا تو کہا تھا کچھ چاہتے ہو، تیری یہ حالت کیوں ہے؟ تو ایک ہی جواب تھا، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، رب سے بندوں کو جوڑ کے رب کے رزق حلال پہ لے کے آنا، یہ معیشت کا بنیادی اصول ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے جوڑ کے، خیر سے جوڑ کے اور قرض حسنہ سے جوڑ کے دنیا کو دکھا دیا تھا، اور خلافت راشدہ نے اس پہ عمل کر کے، وہ جناب عمر بن عبدالعزیز کا دور، کوئی ٹیکسز نہیں۔ آج تو چیک کر لے، میرے خیال میں ایک ہی چیز پہ 10 ٹیکس الگ الگ جیتوں سے لگے ہوئے، پریشانی پھر بھی پریشانی ہے۔ معیشت، سود نہیں، تجارت۔ ہم نے کہا سود کے بغیر گزارا نہیں، قرض لینا پڑے گا، قرض لینے پڑتے ہیں، لیکن قرض حسنہ، سود نہیں۔ تجارت کرو، اس کے اندر مزاربت کر لو، مشارکت کر لو، چلے گا، حلال ہے۔ اور سب سے بڑی چیز وہ ہے میانہ روی، بلا وجہ ادھار نہیں لینا۔ گھر میں سالن نہیں ہے، کٹوری اٹھا کے ہمسائے سے سالن مانگیں، اماں کہتی ہے بیٹا نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ہے گھر میں پیاز پڑا ہے؟ جی پڑا ہے، بیٹا کاٹ کے اس کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ اپنے بڑوں سے ذرا پوچھئے، اور کچھ نہیں ہے، دودھ کا گلاس ہے؟ جی ہے، روٹی کھاؤ، دودھ پیو، رب کا شکر ادا کرو۔ اور ماں کہہ دیا کرتی تھی، کچا دودھ ہوتا تھا، گلاس منہ سے لگانا تو یہاں جھاگ لگ جانی، اور کہنا ماشاءاللہ میرا پتر جوان ہے، مچھاں آ گئی ہیں۔ یہ دور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پتہ کیجیے۔ گھر میں سبز مرچ ہے، اس کے ساتھ کھا لو، اچار ہے اس سے کھا لیجئے، آم ہے اس کے ساتھ روٹی کھا لیجئے۔ بیٹا کچھ نہیں، کھجور ہے؟ جی ہے، آپ تو 3 کھجورا نہیں ہے، روٹی یہ کھا لے، تھوڑی تھوڑی لا کے وہ نال کھا لینا۔ اصل میں وہ قناعت، عزمن قناع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انسان اگر کمانے میں، خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اپنا لے تو کبھی ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں، پھیلانے ہی نہیں دیا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ۔ مگر
پوری قوم ہی لنگروں پہ لگ گئی ہے. معذرت کے ساتھ سیاسی پہلو سے نہیں کہہ رہا. قوم کو استغنا دیجئے. بھوک لگی ہے پیغمبر کے گھر 30 دن ہو گئے, چولہا نہیں جلا, باہر خبر نہیں ہے. گھر آ کے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. کہا پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں, نہ بندوں کا شکوہ نہ رب کا شکوہ, میں روزے سے. کہاں ہے یہ حوصلہ آج ہم غریب نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ ہم غریب نہیں ہیں. یہ جس طرح ہمیں فقیری غریبی ہاتھ میں کشکول پکڑا کے قوم لائنوں میں لگی ہوئی ہے, بس ہم وہ قانون نہیں دے سکے, اخلاقی رویے نہیں دے سکے کہ بڑے لوگ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے اللے تللے پورے کرنے کے لیے غریب کا خون چوسنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امیر دیے, خلافت راشدہ دی. پتہ ہے نا جناب ابوبکر صدیق کا واقعہ, ایک دن میٹھا آ گیا ہے, فوری گھر سے پتہ کروایا یہ میٹھا کہاں سے آیا, میرے تو جو راشن میں آتا ہے اس میں میٹھا ہے ہی نہیں. یہ حلوہ کہاں سے آ گیا ہے, یہ سوجی کہاں سے آ گئی ہے, جو بھی نام دے لے. ایک تو لوگ کمنٹس بڑی جلدی پاس کرتے ہیں جو حضرت عمر کے دور میں فلودہ کہاں تھا, برف تیرا ابا لگاتا تھا, یہاں تک جملے بولے جاتے ہیں. اگر آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے, آپ انسانی ذوق سے متعارف نہیں ہیں, کون کون سی ڈشیں کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں بنتی تھی, آپ کو علم نہیں ہے, اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس دنیا کی کون کون سی جدتیں تھیں, مگر پھر بھی بازو کا سرانہ بنا کے ننگی زمین پہ لیٹتا تھا, تو یہ اس کی اپنی عظمت ہے. 17 پیوند لگے ہوئے اپنے اس قمیض کو لے کے جا کے بیت المقدس کی چابیاں لیتا تھا. یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اور اس کے خلیفہ راشد ہونے کی دلیل ہے. جناب ابو بکر کے پاس میٹھا آیا ہے, کہا میں تو تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, اللہ کا دیا سب کچھ تھا, لیکن اب تو میرا مشارہ لگا ہے, بیت المال سے ملتا ہے, جہاں کے غریب کو ملتا ہے مجھے بھی ملتا ہے, کیا کیا جائے. کہاں سے آیا ہے, فوری گھر کی خبر لے لی. ہمیں تو یہ بھی نہیں نا پتا ہوتا بیٹی کا موبائل کہاں سے آیا ہے, ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹے کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے ہے, ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہماری بیوی کو یہ ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے, ایک وقت کا میٹھا کھانا کہاں سے آیا ہے. کہا بچے آسائش میں رہتے تھے, اچانک حالات چینج ہوئے ہیں, کاروباری خاندان کے بچوں پہ جب مشکل آتی ہے تو وہ مشکل عام لوگوں سے زیادہ ڈبل ہوتی ہے. اللہ اکبر. ماں نے کہا کہ جو ملتا ہے نا میں نے اسی سے تھوڑا تھوڑا بچا کے یہ مہینے بھر کا جو اکٹھا ہوا ہے اس میں سے آج بچوں کو میٹھا بنا دیا ہے, تو کچھ آپ کو بھی بھیج دیا. اسی وقت اٹھے, مجلس برخاست کی, بیت المال کے خازن کو جا کے کہا, وزارت خزانہ, کہا مہینے میں جو اگلی دفعہ راشن بھیجنا ہے نا اس میں اتنا کم بھیج دینا, اس کا مطلب ہے کہ میرے گھر کا گزارا اتنے راشن میں ہو سکتا ہے, یہ اضافی کسی اور کے گھر چلا جائے گا. خلافت راشدہ کے خلاف بولنے والے بولتے تو بہت ہیں, مگر پڑھا کس نے ہے, قرآن پڑھ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, چوری کر کے نہیں, ڈاکہ ڈال کے نہیں, رشوت کے ذریعے نہیں, فراڈ کر کے نہیں, دھوکہ دے کے نہیں, جھوٹ بول کے نہیں, کسی غلط طریقے سے کسی کی پاکٹ سے پیسہ نہیں نکالنا. یہ ہے اصل قانون. اگر مضبوط ہو تو اللہ کی قسم یہ چوریاں یہ ڈاکے نہ ہوں. بیت المال کے اندر اونٹوں کو دیکھا, صحیح بخاری کی حدیث, چرواہا اکیلا ہے, آئے لوگ, چرواہے کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری, ہرے میں زخمی کر کے پھینک گئے, اونٹ بھگا کے لے گئے. بہت بڑی دہشت گردی تھی. یہ نہیں کہا کہ مجرم بھاگ گئے ہیں, پکڑے نہیں جا رہے. دنیا بھر میں مجرم پکڑے جاتے ہیں, پکڑنے والا قانون ہو. جب قانون شلٹر دینے لگے, قانون کے محافظ, اگر باڑ فصل کو کھانا لگ جائے تو اللہ حافظ. میرے وطن عزیز میں اصل پرابلم یہ ہے, قانون جب بنتا ہے تو اس کے اندر رکھے جاتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے ادارے فائدہ کہاں سے اٹھا سکتے. اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو, تو طاقتور ہے, میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس پل پہ بادشاہ کو روک کے ایک بوڑھی نے کہا تھا, میرا بیٹا مرا ہے, تیری اسٹیٹ میں مرا ہے, تیرے بڑوں نے مارا ہے, حساب اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل پہ. لوگوں دہل گیا تھا, ہاتھیوں ساتھیوں کا لشکر روک کے کہنے لگا, بی بی آج تو اس پل پہ میرے ہاتھ میں ہے, میں تیرے خون کا بدلہ دے سکوں,
کل قیامت کے دن تو نہیں ہوگا، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین۔ جن کے ہاتھ میں قانون ہے نا، یاد رکھیے گا، کمزور اوکھے سوکھے زندگی گزار لے گا۔ آج ٹہکا ہے، تو پولیس میں ہے، تو فوج میں ہے، قانونی اداروں میں ہے، لکھ غلط لکھ، بول غلط بول، چھین ان سے، ڈال ان کے اوپر جھوٹے مدعے، چلے گا تیرا۔ لیکن جس دن اکیلا کھڑا ہوگا، جن کے لیے کما رہا ہے وہ کام نہیں آئیں گے۔ معاش میں دھوکہ مت دیجئے، یہ پورا ملک اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے، دھوکے پہ اترا ہوا ہے، ملاوٹ پہ۔ کہہ رہے تھے نا بارشیں نہیں ہو رہی، لکھا تھا کسی نے نماز استسقاء اعمال حج کے باوجود نہیں ہو رہی، تو اپنی کہیں گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، ناپ تول سب کا خراب ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے۔ اور یہ بارش مت سمجھیے گا آپ کے حصے کی ہے، یہ جانوروں کے حصے کی بھیجی گئی ہے۔ لولا البہائم، اگر یہ درند چرند پرند نہ ہوتے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تو تیرا رب کبھی یہ بارش کی بوند زمین پہ نہ پھینک۔ چوتھی چیز معاشرت، لوگوں کے ساتھ لوگوں کا مقام کیا ہے، کس کو کون سا رتبہ دینا ہے۔ ابو کی شان کیا ہے، ماں کیا ہے، بھائی بہن کیا ہے۔ مجھے بیٹا لینا ہے، بچہ لینا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہو تو بچہ ہوتا ہے۔ میری ماں بڑی خوبصورت ہے، ماں سے تعلق بنا لوں، کہا نہیں۔ بہن پیاری ہے، کسی اور کو دوں گا، میرے گھر میں پلی ہے، میں خود نہ رکھ لوں، کہا نہیں۔ پتہ کر تیرے لیے حلال رشتے کیا ہیں، حرام کیا ہیں۔ معاشرت، میرا ہمسایہ کافر ہے، مار ڈالوں، نہیں نہیں۔ اس نے میرے سامنے قرآن اٹھا کے نیچے پھینک دیا ہے، مار ڈالوں، کہا نہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزوں پہ اعتراض کیا ہے، مار ڈالوں، نہیں۔ حسن معاشرت آیا تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، یہ اس سے بڑے ہوئے، پیشانی آگے کو تھوڑی سی سجدے کر کر کے شاید، اور معلوم نہیں کیا کیا۔ محمد رسول سلم مال بانٹ رہے ہیں، جناب بلال کی جھولی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے عادل یا محمد، محمد عدل کر، اپنے آنو دیتی جانا ہے۔ مشکل وقت میں کوئی اور ساتھ تھا، اپنوں میں بانٹ رہے ہو، دوسروں پہ بھی نظر رکھو۔ وہاں محبوب نے کہا تھا آسمان والے نے تو مجھے تقسیم کرنے کے لیے میرے پہ اعتماد کیا ہے، تو نے زمین والا ہو کے اعتماد نہیں کیا۔ جناب عمر کھڑے تھے غیرت مند، کہا محبوب اس کی گردن نہ اڑا دی جائے جو ایسی زبان آپ کی توہین کر رہی ہے، کہا عمر نہیں۔ یہ ہے حسن معاشرت، حوصلہ اور صبر۔ بردباری کہاں ہے آج آپ میں اور مجھ میں؟ مسجد میں ایک مولوی اعلان کر دیتا ہے، ایک شخص بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے جی خود منشیات کا ڈیلر تھا، کسی شخص کے اوپر جو بولا قوم نکلتی ہے۔ اسلام نام کی چیز اپنانے میں ہے نہیں، مگر مارنے میں تیار کھڑی ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے کا قتل اپنے ہاتھ سے اگلا کر رہا ہے، کرنے دیجئے، چپ ہو جائیے، اللہ کی سپرد کر دیجئے، معاملہ رب پہ ڈال دیجئے، اللہ آسانیاں کرے گا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اصحاب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت عمر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، جناب ابوبکر صدیق، جناب عثمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایک انگلی کے اشارے پہ مدینے میں خون ہی خون بہہ سکتا تھا، مگر کہا یہ میری ذات کا بیٹا۔ جناب علی المرتضیٰ کوفہ کی سرزمین میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے کوفی نے جب حملہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میرے دوستو یہ معاشرت بھی کوئی چیز ہے، اور اس میں قانون، اور پانچویں چیز وہ ہے اللہ کے ساتھ معاملہ، عبادت اور بندوں کے ساتھ معاملات۔ یہ دونوں چیزیں ان پچھلی چار چیزوں پہ پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل کیسے کرنا؟ مجھے پتہ چل گیا قانون میرے ہاتھ میں ہے، میں ایزی لے لیتا ہوں، قوم کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میں خود بند کمرے میں اے سی میں بیٹھا ہوں، باہر کیوں نکلوں؟
مثالیں بڑی دیتے ہیں ہم باہر کے ملکوں کی، مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف قانون کا جہاں قاعدہ تھا اس کے لوگوں کو تابع کیا۔ جی ٹی روڈ پہ چلنے والا بیلٹ نہیں لگاتا، موٹر وے پہ چڑھتا ہے تو بیلٹ لگ جاتی ہے، یہاں سپیڈ کا میٹر اور ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ ادھر جو ہے وہ بسیں جہاں مرضی دن دناتی پھرے ٹرک، وہاں جا کر کے پہلی رو میں چل رہے ہوتے ہیں۔ قانون اور ضابطہ بیرون ملک جا کے جو یہاں کا بدترین ڈرائیور ہے وہاں جا کے بہترین ڈرائیور کا ایوارڈ کیسے جیت جاتا ہے؟ قانون ہے، قانون بتاتا ہے میں ہوں۔ اور کیسے ہے؟ یہ نہیں کہ ریٹ کی لسٹ لکھی ہوئی ہے اور نیچے جتنے میں بک رہا بکے تو میرا تھیلا بھر دے، میری گاڑی کی ڈگی بھر دے، موج کر، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ مگر ایسے نہیں ہوتا۔ ساتھی بتاتے ہیں کہ اچانک بلدیہ والے آئے ہیں، خفیہ والے آئے ہیں، اور آتے ہی پوری کی پوری دکان اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ سارا ایکشن ہوتا ہے۔ پوری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، صحبت سہمے ہوئے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کہ بڑے مضبوط طریقے سے حقیقت پہ مبنی ہے، ظلم زیادتی نہیں ہے۔ اس بنگالی سے پھل خریدا ہے، پیٹی کے اوپر کچھ اور تھا اور نیچے پھل کسی اور نوعیت کا تھا، لہذا اٹھا لیا گیا ہمارے ہاں۔ اور کہا جی ہوا کیا؟ کہا اتنے مہینے کے لیے دکان بھی بند، کاروبار بھی بند، اور اتنا ہیوی جرمانہ کہ اس کی روح کانپ جائے، نسلیں کانپ جائے۔ کون کرے گا پھر جرم؟ مگر ہمارے ہاں رشوت لیتے پکڑا گیا، رشوت دے کے چھوٹ گیا۔ بہن مر گئی، قبضے گروپ نے نہیں چھوڑا، ہر بندہ دوسرے کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے، کب کیسے بینکوس کے اندر سے اگر جعلی نوٹ نکلے، باقی کہاں سے آپ کو کچھ خالص ملے گا؟ کہاں کہاں قوم نے مار نہیں کھائی۔ وجہ کیا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں، کر لو جو کچھ مرضی کرنا ہے۔ کتاب اللہ قانون کی کتاب ہے، عقیدے میں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن باقی 4 چیزوں میں عقیدے کا فیصلہ آگے چل کے ہونا ہے۔ ان 4 چیزوں کی سزا دنیا میں ہے۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ جتنی سزائیں بھگت رہے ہیں نا، یہ انہی 4 چیزوں میں، معاش میں، اکنومیکلی، معاشرت میں رشتہ داریاں کیا ہیں، اخلاقیات میں رویے کیا ہیں، اور قانون اور قاعدہ عمل کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح، دل نہیں پھرا، اعتراض مولوی پہ ہے اور پورا پاکستان لوٹ کے جو کچھ کھا رہے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، چیک کیجئے، مولویوں کے ہاتھ میں افغانستان کتنی وارز دیکھ کے بھی مقروض نہیں ہے، مقروض نہیں ہے۔ مگر ہم جہاں سب کچھ دوسروں کے ہاتھ میں، دنیا پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں، وہاں جو تباہی کی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی ہیں۔ پتہ کریں، خود کو بدلیں، قانون آج آپ اپنے اوپر نافذ کر لیں، انشاءاللہ اس کو مضبوط کر لیں، آپ کا ملک امن اور سلامتی کے ماحول میں ہوگا۔ ایک ہاتھ کٹتا ہے اللہ کی قسم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال کوئی چوری نہیں ہوتی، ایک قاتل کو پکڑ کے اس کی سزا دے دی جاتی ہے، پھر ہم پورے سعودیہ میں جہاں جو مرضی ہو، لیکن چلتے پھرتے گھومتے یہ ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی مجھے بلا وجہ آ کر کے مار دے گا۔ تو آئیے کچھ ایسا کریں، من حیث القوم کریں، جہاں جہاں جس چیئر پہ، جس کرسی پہ، جس عہدے پہ ہیں، کچھ کریں گے تو پھر خلافت راشدہ کی مثالیں ملیں گی۔ ان کو بلیم تو دیتے ہو، لیکن پتہ کر لو بکری اور شیر کے ایک گھاٹ پہ پانی پینے کی بات آسان نہیں ہوتی۔ یہ کوئی کہاوت یا کہانی نہیں ہے، یہ عملی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، جہاں ہم غلط ہیں ہمیں صحیح کرے، اور جو جس کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، فرائض کو نبھائے تاکہ حقوق ادا ہوں، اور حقوق کو چھیننے کے لیے کوئی جنگ یا خانہ جنگی کی اللہ فضا سے میرے وطن کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، درد کتنا گہرا ہے یہ ہر فرد محسوس کر رہا ہے، مگر مرہم لگانے والا کوئی مخلص نہیں مل رہا۔ کوئی مخلص مل جائے تو مرہم خالص نہیں مل رہا۔ کیا کریں؟ کون ذمہ دار ہے؟ اپنے اپنے
کاروبار میں، اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے رویوں پہ ان 5 چیزوں کے حوالے سے دیکھیے گا۔ اگر آپ خالص ڈیلیور کر رہے ہیں اور پھر آپ کو خالص نہیں مل رہا، عند اللہ آپ معجور ہیں، اللہ کے ہاں آپ کو اس کا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اس سٹیج کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جو صحیح اور خالص ہے وہ پیش کرتے ہیں، دھوکہ دے کے نہیں، فراڈ کر کے نہیں، زیادتی کر کے نہیں، مسل کی بنیاد پہ وہ ضدیں، وہ انائیں پال کے نہیں، جو ہر فرد کی ضرورت ہے اسے سامنے رکھ کے، جو شریعت نے خالص دیا اسے دیتے ہیں۔ یہ میرا شعبہ ہے، تعلیم کا، تربیت کا۔ آپ بھی کسی شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں کی 2 نمبری کو سب سے پہلے آپ روکیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ انفرادی نہیں ہے، یہ کوئی اجتماعی ٹوکا چلے گا تو قوم، لگ تو یوں ہی رہا ہے۔ اللہ جب قومیں نہیں سدھرتی تو پھر اپنے عذاب کا جب درہ چلاتے ہیں نا، درہ چلاتے ہیں۔ ایک اونٹ کا پاؤں کٹا، تنظیمیں حرکت میں آئیں، کتنے انسان کٹے، بچے کٹے، عورتیں کٹی، عزتیں کٹی، لٹی، کان پہ جوں رینگی؟ نہیں نا۔ یہی جو ایک اونٹ کے، ایک کتے، ایک پلے کے مرنے پہ، زخمی ہونے پہ ہیلی کاپٹرز اڑا دیتے ہیں، ایئر ایمبولینسز اتر جاتی ہیں، ڈاکٹرز حرکت میں آ جاتے ہیں، عملے، انہیں یہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ انسان جب اپنے رب کا اور رحمان کا نہیں نہ رہتا، اس کا خون سستا کر دیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو بچے نافرمان ہو جائے نا، وہ مر بھی جائیں تو جان کہتے ہیں ٹھیک ہے، چنگا ہی ہوا، جان چو، ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے اجتماعی طور پہ، قومی طور پہ۔ حکمران بھی سوچے، انسان ہیں، وہ بالا تر نہیں ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، حساب ہونا ہے۔ یہاں احتساب نہ ہوا، استثناء مل جائے گا، ممکن ہے۔ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں استثناء نہیں ہے۔ تو کل کی فکر کر کے ذرا جئیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا کل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے مسائل حل کرے، ہماری پریشانیاں دور کرے، وطن عزیز کی حفاظت کرے، امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے، بیماروں کو شفا دے، اور فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ